بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 9 اسلامیات لیکچر نمبر 11۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کتاب کے ہمارے پاس 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا حصہ جو تھا وہ سورہ انفال کا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ احادیث کا ہے اور تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعہ، ٹھیک ہے۔ اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ اس میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اس میں تعارف، حفاظت اور فضائل کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہے قرآن کریم کا تعارف۔ قرآن کے معنی ہے وہ چیز جو بار بار پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو زمین پر سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اب قرآن کریم کے تعارف سے پہلے پس منظر کے طور پر کچھ اہم باتیں بتانا کیا ہے، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پورے کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے، ٹھیک ہے، اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات جو تھیں وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی قرآن کریم کو جو ہے ان تمام کتابوں کے لیے مہیمن قرار دیا ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں ہیں تو انہیں قرآن کریم نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے دوسرا حفاظت قرآن، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یعنی زبر یا زیر کا بھی فرق نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ 23 برس تک تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی یعنی وحی لکھنے والے کو بلوا کر لکھوا دیتے، ٹھیک ہے، اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس سورت سے پہلے یا بعد میں کن آیات سے پہلے رکھا جائے۔ اس وقت میں کاتبین وحی 40 کے قریب تھے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام جو تھا وہ خاص تھا جہاں پر وہ عبارت رکھ دی جاتی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کرتے، مختلف اوقات خصوصاً 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے۔ اسی طرح جو قرآن کریم نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا۔ اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل تھیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں
مکمل قرآن کریم اکثر امہات المؤمنین صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور متعدد صحابہ کرام نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی۔ قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر محفوظ ہوتا رہا، اور اس طرح پورا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نقش ہو کر خود بخود یاد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلند آواز سے پڑھ کر سناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں دن کے وقت قرآن کا نازل شدہ حصہ سناتے اور صحابہ کرام اپنی ذات و نسخوں سے ان کا موازنہ کرتے اور یاد کرتے۔ آخری سال وفات سے پہلے چند ماہ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا پورا قرآن 2 مرتبہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کریم کا دورہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے، اور آخری مرتبہ رمضان میں 2 دفعہ اعادہ ہوا۔ اس طرح گویا قرآن حکیم کی حفاظت کا زبردست اہتمام کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت زید بن ثابت کے ذریعے تمام قرآن کریم کے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقررہ کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا گیا، اور اس کی حفاظت کی وجہ یہ تھی کہ مرتدین کے ساتھ جنگوں اور جھوٹے پیغمبروں کے ساتھ میں بہت سے حفاظ جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور احتیاطاً یہ بہت ہی مشکل کام تھا جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، انجام دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کا حکم ہوتا تو وہ آسان ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت لیتے اور 2 گواہوں کی گواہی لے کر لکھتے، تو اسی طرح انہوں نے پورے قرآن کو کیا کر دیا، محفوظ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب عہد عثمانی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن مجید کو مختلف قبائل نے اپنے لہجوں میں پڑھنا جو تھا وہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مصحف جو تھا وہ تیار کر لیا گیا، اور تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک نسخہ بھی کیا کر دیا گیا، بیچ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا، حفاظت تھی۔ اب فضائل کیا ہیں؟ اب دیکھیں قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ محفوظ ترین آسمانی کتاب ہے۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اور انسان کی دنیا اور آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم رکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں، اور اس کے لیے کسی طرح کی محنت سے پیچھے نہ ہٹیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عزت اور سرفرازی عطا فرماتے ہیں۔ اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل اور خوار ہوتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہا، ٹھیک ہے نا، تو مسلمان جو تھے وہ دنیا میں غالب ہوتے رہے، اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو عزت اور سربلندی سے محروم ہو گئے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سی قوموں کو اس کی وجہ سے نیچے گراتا ہے، یعنی ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر پورا عمل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس میں انسان کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی دلائل موجود ہے کہ جس کی مثال ملنا کیا ہے، ناممکن ہے۔
تو یہ تھا آج کا آپ لوگوں کا سبق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو سوالات ہیں قرآن مجید کا تعارف، یہ بھی آپ لوگ یاد کریں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ بھی یاد کریں، ٹھیک ہے۔ اور فضائل قرآن پر نوٹ، یہ تینوں سوالات جو ہے یہ آپ لوگ یاد کریں۔ تو یہ آج کا چیپٹر جو تھا وہ آپ لوگ کا مکمل۔ والسلام، شکریہ۔